السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ وقال اللہ تعالی اذن ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی عز وجل وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبادلین فیہ۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آج کے اس خطبے میں جس عنوان کے تحت قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کرنی ہیں، وہ اسلام اور ایمان کا ایک اہم عنوان اور موضوع ہے، اور تعلیم اور تربیت کا بھی ایک اہم عنوان اور موضوع ہے، اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اس کے تقاضے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ دو عنوان اور موضوع ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اس کے تقاضے مستقل ایک عنوان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے مستقل ایک عنوان ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں عام طور سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ایک ساتھ پیش کیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تقاضوں کو بھی ایک ساتھ پیش کیا، اس لیے بہتر اور مناسب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا عنوان اور اس کے کچھ تقاضے ایک عنوان اور موضوع میں ہمارے سامنے آئے۔ اس سلسلے میں سب سے اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں فیصلہ کن اور طاقتور کن حیثیت سے رکھی ہے کہ ایسی چیز کہ دوسری چیز اس پر غالب نہیں آ سکتی، دنیاوی لحاظ سے صرف اللہ ہی کی طاقت اور قوت غالب آ سکتی ہے۔ تو انسان کی فطرت میں، انسان کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ایسی رکھی ہیں کہ جو بہت زیادہ طاقتور ہے۔ ان میں سے ایک چیز تو نیت اور ارادے کی ہے، عزم، انسان کے دل کا عزم جو ارادہ وہ کر لیتا ہے، اور دوسری طاقتور چیز ہے محبت۔ نیت اور ارادے کا دوسرا نام ہے عقیدہ اور ایمان، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ بھی مضبوط ہو، لیکن اس نیت میں یا ایمان میں جو چیز طاقت پیدا کرنے والی ہے، جو حرکت پیدا کرنے والی ہے، ایک ہوتا ہے کوئی چیز طاقتور ہو، وزنی ہو، اور دوسری چیز ہے اس کو حرکت دے،
بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وزنی ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے، لیکن وہ خود سے حرکت نہیں کرتی، حرکت دینے کے لیے کسی اور طاقت اور قوت کی اور مشین کی ضرورت پڑتی ہے۔ دنیا کی تمامی چیزوں کی مثال کے ذریعے سے اس فرق کو کم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہے ریل، ٹرین، اور ایک ہے انجن۔ ریل کتنی بڑی کیوں نہ ہو، کتنے اس پہ ڈبے کیوں نہ ہوں، لیکن اگر انجن موجود نہیں ہے تو وہ حرکت نہیں کر سکتی، اور یہی معاملہ ہر چیز کا ہے۔ تو یہی ایمانی کیفیت کی بات ہے کہ ایمان کے ساتھ اللہ یہ چاہتا ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی طاقت بھی اس کے اندر ہو، اور ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت اور ایمان کا ذائقہ اسی کو ملتا ہے جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ محبت کا لفظ عربی زبان کا، قرآن کی زبان کا لفظ ہے حبہ یحب، لیکن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے محبت، اور اس کو واضح کرنے کے لیے کسی چیز کی چاہت، پسند، رغبت۔ لیکن لفظ محبت خود ایک بہت جامع ترین لفظ ہے، اور سننے والوں کے ذہن میں اور پڑھنے والوں کے ذہن میں محبت کی حقیقت، محبت کی طاقت اور قوت کا کچھ نہ کچھ مفہوم آ ہی جاتا ہے۔ اور یہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہو تو بھی اس میں طاقت اور قوت آتی ہے، اور دنیا کے لیے اگر ہو، شیطان کے لیے ہو تو بھی وہ طاقت اور قوت اس میں ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ محبت ہو۔ لیکن آج اگر ہم غور کریں تو چونکہ ہمارے ایمان کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے دعوے کے ساتھ وہ محبت نہیں پائی جاتی، وہ پسند اور وہ رغبت، چاہت نہیں پائی جاتی، اس لیے ایمان کے چھوٹے سے چھوٹے تقاضے بھی ہمارے لیے بوجھ لگتے ہیں، پہاڑ کی طرح لگتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت اگر پیدا ہو جائے دل کے اندر، تو دین کے بڑے سے بڑے تقاضے بھی ایک مومن کو بہت آسان لگتے ہیں۔ دنیاوی مثال، دنیاوی محبت کی جو طاقت اور قوت ہوتی ہے، اس کی مثال کے ذریعے سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ محبت کے اندر، چاہت کے اندر کتنی طاقت ہوتی ہے۔ اور یہ میں جو مثال دے رہا ہوں یہ برائی کی اہمیت کے لیے نہیں، محبت کی تاثیر اور محبت کی طاقت کے حوالے سے، اور اس لیے دے رہا ہوں کہ اہل ایمان نے عام طور سے اچھے کاموں کے لیے، دین کے لیے اس محبت کا استعمال چھوڑ دیا، محبت اپنے اندر پیدا نہیں کی، تو نیکیاں بھی نہیں ہیں، تو اس کا الزام ہم لگا دیتے ہیں دوسروں پر الزام ڈال دیتے ہیں کہ ماحول خراب ہے، حالات خراب ہے، اور عمل کے سلسلے میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں، یعنی اپنی کمزوری کا الزام ہم ڈال دیتے ہیں گھر والوں پر، محلے والوں پر، اور حکومت پر، اور بہت ساری اور دوسری چیزوں پر۔ لیکن ایک شر کے اندر بھی، برائی کے اندر بھی محبت کی کتنی طاقت اور قوت ہوتی ہے۔ معاشرے میں بہت سارے واقعات پیش آتے ہیں کہ ایک لڑکے کو لڑکی سے محبت ہو گئی، جنسی محبت، شیطانی محبت، دینی محبت نہیں۔ دینی محبت میں کوئی شر نہیں ہوتا، اس میں تو خیر ہی ہوتی ہے، اور کہاں دینی محبت ہونا چاہیے اور کہاں نہیں ہونا چاہیے تو اسلام نے سب اس کے حدود متعین کر دیے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت اللہ ہی کے لیے ہو اور دشمنی بھی اللہ ہی کے لیے ہو۔ لیکن جنسی محبت، شہوت کی محبت، خواہش کی محبت ایک لڑکے کے اندر پیدا ہو گئی، ایک لڑکی کے اندر پیدا ہو گئی، لیکن دین آڑے آ گیا، دھرم آڑے آ گیا کہ لڑکے کا دین الگ ہے، لڑکی کا دین، لڑکے کا دھرم الگ ہے، لڑکی کا دھرم الگ ہے۔
تو کیا ہم اخبارات میں پڑھتے نہیں؟ اخبارات میں ہم سنتے نہیں؟ دھرم اور مذہب تو بہت بڑی چیز ہے نا، لیکن محبت کی طاقت اس سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو اگر دھرم آڑے آ گیا، مذہب آڑے آ گیا، تو یا تو لڑکا اپنا دھرم اور مذہب چھوڑ دیتا ہے یا لڑکی اپنا دھرم اور مذہب چھوڑ دیتی ہے۔ باپ آڑے آ گئے، ماں باپ آڑے آ گئے کہ ماں باپ نہیں چاہتے تھے کہ یہ رشتہ ہو، ان کی شادی ہو، تو ماں باپ کو انہوں نے چھوڑ دیا، ماں باپ کو خیر بات کہہ دیا، خاندان کو خیر بات کہہ دیا، بستی والے، محلے والے، وطن والے لوگ آڑے آ گئے تو بستی اور وطن کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ لیکن سوچنے اور سمجھنے کی چیز ہے کہ یہ دنیا کی محبت، شیطان کی محبت میں تو بہت سارے لوگ یہ قربانیاں دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، وطن کو چھوڑ دیتے ہیں، دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اسلام نے اپنے ماننے والوں سے دین اور ایمان کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی خاطر جو تقاضا اور مطالبہ کیا، وہ ان کی طاقت سے اوپر کا نہیں ہے، ان کی طاقت میں ہے، ان کے بس میں ہے کہ ایک انسان کے بس میں ہے کسی کی محبت کی خاطر سب کچھ لٹا دینا، سب کچھ قربان کر دینا، تمام اندیشوں کو اور تمام ڈر و خوف کو نظر انداز کر دینا۔ اس لیے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جو تعلیم دی، وہ تعلیم یہ ہے کہ الذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو شدید محبت اللہ سے ہوتی ہے، سرسری محبت نہیں ہوتی ایمان والوں کو اللہ سے، ایمان والے اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ اور پھر اللہ ہی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے بھی محبت رکھی جائے۔ محبت کا تعلق دل کی کیفیت سے، دل کی پسند سے ہے، دل کی چاہت سے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں پر جو ذمہ داریاں ڈالی، تو وہ ذمہ داریاں کچھ اس نوعیت کی ہے کہ زیادہ دنوں تک اور زیادہ دیر تک کوئی زبانی دعوے کو چھپا کر نہیں رکھ سکتا۔ منافقین اپنے زبانی جمع خرچ کو منافق اس لیے منافق قرار پائے کہ ان کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہوتی ہے۔ دنیا کے فائدے کی خاطر، دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے وہ اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتے، رسول پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، آخرت پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے دل کے اندر یہ ایمان نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے ان کے دل خالی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے۔ کیوں مومن نہیں ہے؟ ان کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی عظمت اور محبت نہیں ہے۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ اطاعت اور فرما برداری بھی ہو، لیکن وہ محبت کے جذبے کے تحت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے جذبے کے تحت اطاعت ہو۔ اور یہی فرق ہے اسلام کے قوانین کی اتباع اور پیروی میں اور اسلام کے علاوہ جو دوسرے قوانین ہیں، جو دوسرے یوں سمجھ لیجئے کہ تہذیب اور تمدن اور دوسرے اصول اور ضابطے ہیں، تو ان کے پاس صرف اطاعت اور فرما برداری ہے، ظاہری اطاعت اور فرما برداری۔ لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ ظاہری اطاعت اور فرما برداری وہ اندرون کی اطاعت اور فرما برداری کے جذبے کے تحت ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے جذبے کے تحت ہو، تب ان کی نمازیں بھی قبول ہوگی، ان کے روزے قبول ہوں گے، اور ان کے جو دوسرے دیگر اعمال ہیں ان میں جان پیدا ہوگی۔ تو محبت کی جو حقیقت ہے اور محبت کی جو اہمیت ہے قرآن و حدیث میں، تو اس کو سمجھنے کے لیے بات کافی ہے کہ اگر کسی کے اندر
اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. اللہ صرف یہ نہیں چاہتا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو، یہ کافی نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام محبتوں پر غالب آئے، ورنہ محبت کے دعوے دار تو بہت سارے ہیں. لیکن یہ اعمال کی ذمہ داریاں لگا کر تو ایک طرح اللہ تعالیٰ نے یہ منافقین اور مومنین کی چھٹنی کر دی. اور پھر اس میں بھی کتنے ثابت قدم ہیں اور کتنے سچے ہیں. تو دنیا کے جو تقاضے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، جائز بھی تقاضے ہیں اور ان کو دینی تقاضے بھی ہم کہہ سکتے ہیں. والدین سے محبت کرنا یہ بھی انسانی تقاضا بھی ہے، دین کا تقاضا بھی ہے. اولاد سے محبت کرنا انسانی تقاضا ہے، دینی تقاضا ہے. بھائیوں سے محبت کرنا، بیوی سے محبت کرنا، خاندان والوں سے محبت کرنا جائز تقاضا ہے، دینی تقاضا ہے. لیکن سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے 8 چیزیں گنا کر، 8 چیزیں بتا کر یہ سمجھا دیا اور بتلا دیا کہ ایک مومن کا نقطہ نظر کیا ہوتا ہے، مومن کی سوچ کیا ہوتی ہے اور مومن کو کیا طرز عمل پیش کرنا چاہیے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضون احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے کہ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہارے باپ، اولین طور پر کون مراد تھے، کن سے خطاب تھا؟ اولین طور پر صحابہ کرام تھے، جن میں حضرت ابوبکر صدیق بھی ہے، حضرت عمر فاروق ہے، حضرت عثمان ہیں، اور جتنے بھی صحابہ کرام موجود تھے، اہل ایمان موجود تھے اللہ کے رسول کے دور میں اور قرآن مجید کے نزول کے دور میں. اولین طور پر وہ مخاطب ہے کہ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور تمہاری تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے مال جس کے گھاٹے سے کم ہونے سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے عالی شان مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسند ہے، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن بات اتنی چھوٹی نہیں ہے نا. 8 وہ چیزیں گنائی گئی جن کا تعلق ہماری ضروریات زندگی سے بھی ہے، انسانی تقاضوں سے بھی ہے اور ضروریات دین سے بھی ہے. والدین کا مقام و مرتبہ یہ اللہ کے بعد ہے. والدین سے محبت کرنا بھی دین اور ایمان کا تقاضا ہے. اولاد سے محبت کرنا، بھائیوں سے اور بیوی سے اور خاندان سے محبت کرنا دین اور ایمان کا تقاضا ہے. مال کمانا دین اور ایمان کا تقاضا ہے. تجارت کرنا یہ بھی دین اور ایمان کا تقاضا ہے. مکان بنانا یہ بھی دین اور ایمان کا تقاضا ہے. کوئی دنیا داری تو نہیں ہے نا، یعنی ایسی دنیا تو نہیں ہے نا جو ممنوع ہے. لیکن محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے حوالے سے جو نقطہ نظر ہمیں دیا گیا اور جس نقطہ نظر کو ہم اختیار کر کے اللہ کی ناراضی اور غضب سے بچ سکتے ہیں، وہ نقطہ نظر یہ دیا گیا کہ اگر یہ 8 چیزیں جن میں سے 5 چیزیں جاندار ہیں اور 3 چیزیں بے جان ہیں، اگر یہ تمہیں زیادہ محبوب ہے
احب الیکم من اللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ اور اس کے رسول سے مطلب کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے تمہیں اگر زیادہ پسند ہے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، جدوجہد کرنے سے، انت تک کوشش کرنے سے، اللہ کی راہ میں سنگھرش کرنے سے اگر تمہیں زیادہ محبوب ہے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ یاتی اللہ بامری واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آج یہ احتسابی آیت بھی ہے، یہ جائزے کی آیت بھی ہے کہ میں بھی اپنا احتساب لوں، آپ بھی اپنا احتساب لے، امت بھی اپنا احتساب لے۔ کوئی کسی کے متعلق کیا کہہ سکتا ہے، لیکن آج بہت سارے لوگوں کو ان کے والدین کی محبت نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے روک دیا۔ یہ جہاد کا لفظ ہمیں قرآن مجید میں صرف جنگ کے اس لیے استعمال نہیں ہوا ہے، وہ اس کا بھی ایک مرحلہ ہے خاص، اس کی بہت ساری شرائط ہے، لیکن جہاد ہر دور میں ہوا ہے اور ہر دور میں فرض ہے۔ دین کی جد و جہد، اسلام کے کلمے کو لے کر اس کی سربلندی کی کوشش، اس کو پھیلانے کی کوشش، اپنی زندگی میں لانے کی کوشش، معاشرے میں عام کرنے کی کوشش، دنیا میں جو نظام کفر ہیں، جو کلمے خبیثہ ہیں، ان تمام نظاموں پر، تمام کلموں پر غالب کرنے کی کوشش کا نام ہے جہاد۔ اور دنیا میں اگر ایک بھی مسلمان ہو تو اس پر جہاد فرض ہے۔ اور یہ جہاد فی سبیل اللہ، یہ صرف جنت میں داخلے کے لیے نہیں ہے، دوزخ سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی واضح انداز میں پیش کر دیا تھا، لیکن چونکہ تذکرہ آیا تو اس آیت کا تذکرہ یاد دہی بھی مناسب ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتاؤں، کاروبار بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے؟ اور دردناک عذاب سے بچانے والی تجارت کے 3 ذرائع، 3 شرائط، 3 سامان۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اپنے دل سے اور اپنے عمل سے بھی۔ لیکن کافی نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی، جد و جہد کرنے کی کتنی اہمیت ہے۔ تو تیسری شرط وہاں لائی گئی، اس تجارت کا تیسرا سامان، وہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور یہ کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے یہی نقطہ نظر اور اپنا یہی منصوبہ پیش کیا۔ اگر یہ 8 چیزیں تمہیں اگر روک دے اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، دین کو غالب کرنے کی کوشش سے، اگر کسی کو اس کا مکان روک دے، جیسا مکانات کی تعمیر نے روک دیا، تجارتوں کی مصروفیتیں نے روک دیا بہت سارے لوگوں کو، مال کے کمانے نے بہت سارے لوگوں سے مراد اہل ایمان کو، بہت سارے اہل ایمان کو، یا تو کچھ لوگوں کو ان کے باپوں نے روک دیا، بیٹوں نے روک دیا، بیویوں نے روک دیا، بھائیوں نے روک دیا، خاندان نے روک دیا۔ اور جو 3 چیزیں بے جان ہیں، تجارت اور مال، وہ اموال کی طرف تموا، اور وہ مال جس کو تم کماتے ہو، اور وہ مکانات جن میں تم رہتے ہو، تو اگر یہ چیز تمہیں زیادہ محبوب ہے، اور آج جو عالمی حالات ہے امت مسلمہ کے لیے اور ہمارے جو حالات ہیں، اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو ہمارا دراصل جو سبب ہے وہ اسی آیت پر عمل نہیں کرنا۔ یہ آیت سرسری آیت نہیں ہے، ایک طرح سے یہ وہ 8 چیزوں کو لیے ہوئے ہیں جن میں ایک انسان کی زندگی گزرتی ہے،
لیکن ایک مومن کا نقطہ نظر کیا ہے؟ یہ سب کے سب تابع ہو، یہ 5 قسم کے افراد بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تابع ہو، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت کی یہ تابع ہو۔ ہم نے اپنا موقف واضح کیا ہی نہیں دراصل، اس لیے یہ میڈیا والے، اخبارات والے، یہ جھوٹے لوگ، جھوٹے نظریات والے چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھا دیتے اور مسلمان الجھ جاتے ہیں۔ ورنہ آسانی کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے تھے نا اپنا اصولی موقف، یہ ملک اور یہ راشٹر، جیسا کہ سوال کھڑے کر دیا جاتا ہے فرضی سوال کہ پہلے راشٹر ہے، پہلے ملک ہے، قانون ہے کہ پہلے اسلام ہے، ایمان ہے؟ حالانکہ سوال ہی بھیجا ہے، اور صحیح اگر استقامت ہو اور فہم اور بصیرت اسی کے اندر ہو، لیکن عام طور سے زیادہ تر یہ جو ہے تو فہم و بصیرت والوں کے پاس آتے نہیں، ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن کے پاس زیادہ فہم نہیں، یا فہم ہے تو پھر قیمت دینی پڑتی ہے، ناراضی بول دینی پڑتی ہے، تو قیمت ان کے پاس نہیں ہے حق بات کہنے کی قیمت۔ ایک ہے حق بات کو سمجھنا، اور دوسرے حق بات کہنے کی قیمت اپنے اندر رکھنا۔ چاہے میری جان چلی جائے، چاہے مجھ کو مارا جائے، تو بھی مجھے حق بات کہنا چاہیے، حق بات کہنے کی قیمت ہے۔ تو جس نے سوال کیا، جو سوال کرتے ہیں کہ پہلے ملک ہے، راشٹر ہے، قانون پہلے کہ ایمان اور اسلام پہلے ہیں، تو اسی وقت سوال کر دینا چاہیے نا کہ ملک کہتے کس کو ہے؟ اگر اس کا نام ملک ہے کشمیر سے کنیا کماری تک، اور یقین اسی کا نام ملک ہے، یہ تو تم نے کچھ چیزیں بنا لی اپنے طور سے، اصول ضابطے، لیکن اصل ملک تو یہ ہے نا۔ تو کشمیر سے کنیا کماری تک پورا کا پورا ملک مسلم ہے۔ ہندوستان کی پوری سرزمین اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرتی ہے، اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرتی ہے یہاں کی ہر چیز، اور اس زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، رب العالمین ہے، جس نے تمہارے باپوں کو پیدا کیا، ہم کو پیدا کیا، ہمارے باپوں کو اس نے پیدا کیا۔ یہ گنگا اور جمنا اگر اس ملک کا حصہ ہے تو گنگا اور جمنا کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ سورج کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ سوریہ نمسکار کے سامنے یہ بات کہنے کی ضرورت ہے نا کہ ہم تو اس کو نمسکار کرتے ہیں، ہم اس کی پوجا پرستش کرتے ہیں جس کی سورج پوجا پرستش کرتا ہے، تو بات تو یہ بڑھ جائے گی نا کہ جس کی بندگی، جس کے سامنے سورج جھکتا ہے، روزانہ سجدہ کرتا ہے سورج، ہم اسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ سورج تو مخلوق ہے، چاند بھی مخلوق ہے، اور اس دنیا میں اور ہندوستان میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب مخلوق ہے، اور سب کے سب وہ اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرتی ہے۔ تو یہ بات بھی کہنے کی ضرورت ہے، لیکن اگر یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر اصولی جو بات ہے قرآن مجید میں جو نقطہ نظر اللہ نے ہم کو دیا ہے صاف طور سے پیش کر دیجئے کہ یہ تو قانون، یہ تو آگے کی چیز ہوئی، جن کی اہمیت تم سمجھتے ہو کہ ایک بیٹے کے نزدیک باپ کی اہمیت بڑی ہوتی ہے، اور بیٹوں کی اہمیت اس کے نزدیک بڑی ہوتی ہے، بھائیوں کی اہمیت ہوتی ہے، خاندان کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن اسلام نے ہم کو یہ نقطہ نظر دیا کہ اگر باپ بھی اگر آڑے آتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سلسلے میں تو ہم باپ کی مخالفت کرتے ہیں، باپ کی محبت اگر آڑے آتی ہے تو ہم باپ کی دشمنی مول لیتے ہیں، بیٹوں کی دشمنی مخالفت ہم کو مول لینے کا ہم کو حکم دیا گیا، بھائی اگر آڑے آتے ہیں، بیویاں اگر آڑے آتی ہیں تو ان کی اطاعت اور پیروی سے ہم کو اسلام نے منع کیا کہ اطاعت اور پیروی تم نہیں کر سکتے۔ ہمارے سامنے اگر تجارت آڑے آتی ہے، مال آڑے آتا ہے اور یہ مکانات آڑے آتے ہیں تو ہم اس کو بھی لات مارتے ہیں، اور قرآن مجید میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے کہہ دیا کہ اگر یہ 8 چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور پیروی سے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عذاب کی تنبیہ سنائی کہ فتربصوا، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اور یہ ہماری تاریخ، یہ آج کی تاریخ نہیں ہے، اسلام کی یہ تاریخ بہت پرانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
کے سامنے اللہ اور اس کے رسول، اللہ کی محبت کے سامنے آزر آڑے آ گیا تو آپ نے آزر کی بات کو ٹھکرا دیا۔ نمرود آڑے آ گیا تو نمرود کی بات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ٹھکرا دیا۔ قوم آڑے آ گئی تو قوم کی بات کو ٹھکرا دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی بھی اور ان کے ماننے والوں کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ ہم احساس کمتری کے طور پر نہیں، فخر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ یہ پیش کرے کہ ہماری ماضی کی یہ تاریخ رہی ہے، انبیاء علیہ السلام کی ماضی کی تاریخ، اور انہی انبیاء علیہ السلام کے ہم ماننے والے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے اگر باپ آڑے آ گئے، ان کی اولاد آڑے آ گئی، ان کے خاندان آڑے آ گئے، ان کا وطن آڑے آ گیا تو انہوں نے سب کو ٹکرا دیا، سب کو خیر بات کہہ دیا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انہوں نے اپنا تعلق نہیں توڑا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا انہوں نے سودا نہیں کیا۔ یہی صحابہ کرام کی بھی تاریخ تھی، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تاریخ یہی ہے کہ مکہ والوں اللہ کی محبت کے سامنے، اللہ کی اطاعت کے سامنے مشرکین مکہ کی محبت، ان کی چاہتیں آڑے آ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو اختیار کیا؟ صحابہ کرام کے سامنے ان کے باپ دادا، ان کے جو باپ دادا تھے اور باپ دادا میں کچھ کی اولادیں بھی آڑے آ گئی، بیوی آڑے آ گئی تو اہل ایمان نے ان کو پس پشت ڈال دیا، ان کو ناراض انہوں نے کر دیا، لیکن انہوں نے سودا نہیں کیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا انہوں نے سودا نہیں کیا، اس لیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے حوالے کر دیتا ہے۔ دنیا والوں کی چاہت میں، دنیا والوں کی محبت میں اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اگر امت مسلمہ قربان کر دے، چھوڑ دے، تو پھر اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، اور اللہ کے عذاب کی مختلف صورتیں، مختلف شکلیں ہر دور میں رہی ہے۔ اسی عنوان کے تحت ایک اہم بات جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے، اس موقع کی بات ہے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمبی عمر پائی ہے، مروان بن حکم کے دور میں ان کی وفات ہوئی ہے، 80 سال 90 سال حضرت عائشہ نے عمر پائی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام سے حضرت عائشہ کو خط لکھا اور ان سے درخواست کی کہ میرے لیے کوئی نصیحت آپ کیجئے جو مختصر بھی ہو اور جامع بھی ہو، جو حکومت کے سلسلے میں میرے کام آ سکے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت ذہین بھی تھی اور تعلیم یافتہ بھی تھی، اور صحابہ کرام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حاصل کرتے تھے، فتوے بھی پوچھتے تھے حلال و حرام سے متعلق۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حضرت امیر معاویہ کا یہ خط آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے طرف سے کوئی مضمون نہیں لکھا، بلکہ خط کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو نقل کر دیا، اور بالکل حضرت امیر معاویہ کے کاموں کی مناسبت کی وجہ سے، اس لیے کہ ایک حکمراں کے سامنے، ایک خلیفہ کے سامنے زیادہ تر موقع ایسے پیش آتے ہیں کہ ایک طرف لوگوں کی خوشنودی ہوتی ہے اور ایک طرف اللہ کی خوشنودی ہوتی ہے، اور اگر وہ اللہ کی خوشنودی کو اگر اختیار کرے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کی خوشنودی کو اختیار کرے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، تو بڑی آزمائش ہو جاتی ہے نا۔ اور بہت کم حکمراں اس میں کامیاب ہوئے کہ انہوں نے لوگوں کو ناراض کیا اللہ کی رضا خوشنودی کی خاطر، تو بہت کم ایسے حکمراں، بہت کم ایسے خلفاء گزرے ہیں، ورنہ زیادہ تر حکمرانوں نے، خود مسلم حکمرانوں نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا، اللہ کے غضب اور اس کے عذاب کو انہوں نے دعوت دے دی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس عہدے پر ہیں
اور جس مقام پر ہے ان کے لیے اس سے بہتر اور کوئی نصیحت نہیں ہو سکتی اور کوئی خط بہتر نہیں ہو سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ تمہارا خط مجھ پر پہنچا، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، اما بعد۔ پھر یہاں سے حضرت عائشہ نے خط کا مضمون شروع کیا جس میں صرف کہا فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا من التمس رضا اللہ بسخط اللہ کفا اللہ مؤونۃ الناس ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الناس۔ حدیث کا ترجمہ ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو لوگوں کی خوشنودی حاصل کرے گا اللہ کو ناراض کر کے، کہ لوگوں کو زیادہ خود کرنا چاہے گا چاہے اللہ ناراض ہو جائے، اللہ کی ناراضی کی پرواہ نہیں کرے گا، یعنی گویا کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی پرواہ نہیں کرے گا، لوگوں کی خواہشات کو پوری کرے گا کہ لوگ جیسی حکومت چاہتے ہیں، لوگ جیسا چاہتے ہیں مجھ سے میں ویسا بنوں۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا من التمس رضا الناس بسخط اللہ، کہ جو لوگوں کو خوش من التمس، جو لوگوں کی رضا اور خوشنودی چاہے گا اللہ کو ناراض کر کے تو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے حوالے کر دے گا۔ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللَّهِ بِسَخْطِ النَّاسِ، اور جو اللہ کی خوشنودی چاہے گا، اللہ کی رضا چاہے گا چاہے لوگ ناراض ہو جائے تو کفا اللہ مؤونۃ الناس، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی شرارتوں سے، انسانوں کی شرارتوں سے، ان کے مکر و فریب سے، ان کی سازشوں سے اس کی حفاظت کرے گا۔ والسلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ یہ خط حضرت امیر معاویہ نے روانہ کر دیا۔ اگر ہم یہ غور کریں، یہ صرف حضرت عائشہ کی طرف سے خط نہیں، ایک امت مسلمہ کی اس میں تاریخ ہے، چونکہ حضرت عائشہ کا یہ مضمون عنوان نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہمارے زوال کی تاریخ یہی ہے، اور ہمارا دور عروج بھی اسی حدیث میں ہے کہ جب تک امت مسلمہ اللہ کو راضی اور خوش کر رہی تھی، لوگوں کی پرواہ کیے بغیر، لوگوں کی ناراضی سے ڈرے بغیر، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو حکمراں بنایا تھا، اور بہت سارے لوگ ان کو پسند کرتے تھے، چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ دشمن تو رہیں گے، انبیاء کے دشمن تھے، انبیاء کے پیروکاروں کے دشمن تھے، تو قیامت تک اہل حق کے بھی کچھ لوگ دشمن رہیں گے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے اصول کے طور پر قرآن مجید میں فرمایا کہ وَلَقَدْ، جتنے ہم نے انبیاء بھیجے ہیں، وَجَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا نافرمانوں میں سے۔ جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین، ہم نے نافرمانوں میں سے ہر نبی کا کوئی نہ کوئی دشمن بنایا۔ شیطان تو ہے ہی دشمن، لیکن شیطان کے جو چیلے ہیں جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی وہ دشمن رہیں گے۔ تو اگر حق کی بنیاد پر اگر کوئی دشمنی کرتا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عنوان اور اسی موضوع کو ایک طرح سے واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ ذاق طعم الایمان، اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، کہ ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت اسی کو ملی جو اللہ کو رب مان کر راضی ہوا۔ من رضی باللہ ربا، اللہ کو اللہ ماننا اور اللہ کو رب ماننا دو الگ چیزیں ہیں۔ ہم نے ایک ہی چیز سمجھ لیا، اللہ کو اللہ مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، اللہ کے نام کی قسمیں بھی کھاتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کو آسمان زمین کا خالق بھی مانتے تھے، بارش کا برسانے والا مانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر قرار دیا، ان کو مشرک قرار دیا۔ کیوں؟ اللہ کا تقاضا اور مطالبہ یہ ہے کہ اعبدوا ربکم، بندگی کرو اپنے رب کی۔ اللہ رب العالمین ہے۔ اقرا بسم ربک، پہلی آیت میں اللہ نے اپنا تعارف پیش کر دیا کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے، اور عالم ارواح میں اللہ نے ہم سے جو عہد پیمان لیا تھا، الست باللہ کا وہ عہد نہیں تھا کہ میں اللہ نہیں ہوں، الست بربکم،
کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ایسا لگتا ہے کہ اسی رب کی یاد دہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزانہ کا 5 وقت کا جو نصاب تعلیم و تربیت، نظام تعلیم و تربیت امت مسلمہ کو دیا نماز کی صورت میں، تو اس نصاب کی پہلی دفعہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور وہ یوں ہی نہیں ہے کہ جب ہم یہ دنیا چھوڑ کر جائیں گے تو جو 3 سوالات ہم سے ہونے والے ہیں، تو ان میں سے سب سے پہلا سوال ہوگا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ من اللہ کا سوال نہیں ہو، اللہ کون ہے؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ رب کے معنی ہوتے فرما روا کے، رب کے معنی ہوتے حکمراں کے، رب کے معنی ہوتے قانون ساز کے، اور اس میں ہم کسی کو شریک نہ کریں، اس کی فرما روائی میں، اس کی قانون سازی میں ہم کسی کو شریک نہ قرار دے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ہم اس بات پر مطمئن ہیں کہ ہم اللہ کو اللہ ماننے والے ہیں، اللہ اس کا ذاتی نام ہے۔ اور کتنا فرق ہے، اگر کوئی تبلیغ جماعت کے کسی فرد سے کہے کہ میں، یا تبلیغ جماعت کا کوئی فرد کہے کہ میں مولانا مولانا سعد صاحب کے حیثیت سے جانتا، لیکن امیر جماعت تبلیغ حیثیت سے نہیں جانتا کہ تبلیغ جماعت کے امیر ہے، میں اس حیثیت سے نہیں جانتا، تو ارے کہے گا کہ تم نے مولانا سعد صاحب کو کہا مانا۔ جماعت اسلامی کے کوئی فرد کہے کہ میں سعادت اللہ حسینی کو مانتا ہوں، جانتا ہوں، بڑے دانشور بھی ہے، لیکن امیر جماعت اسلامی ہند کی حیثیت سے مولانا یہ سعادت اللہ حسینی کو نہیں جانتا، نہیں مانتا، تو جماعت اسلامی کہیں گی کہ تم نے سعادت اللہ حسینی کو کہاں مانا؟ لیکن دنیا کا فرق تو ہم واضح ہو جاتا ہے ہر ایک پر کہ یہ بڑا نقص ہے، اور اصل ماننا اس کے مقام اور عہدے کے ساتھ ہی ہے۔ نام کے ساتھ کسی کو مان لینے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اصل اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اس مقام اور مرتبے کی حیثیت سے اگر مانا جائے، جانا جائے، تب یہ واضح ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو مانا اور تب ہم نے اس کو جانا۔ آج ہمارا معاملہ یہی ہے کہ ہم اللہ کو اللہ مان کر مطمئن ہیں، تو دنیا میں ہم کسی حکومت کے کسی عہدے سے متعلق کوئی بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ نام کی حیثیت سے ماننے میں اصل ہوتا ہے اس کا مقام و مرتبہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو مقام مرتبہ ہے وہ رب، تو اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کو رب مان کر راضی ہوا، اسلام کو دین مان کر، دھرم نہیں، دین اور دھرم میں بہت بڑا فرق ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور یہ ایک طرح سے میں اپنا احساس میں تجویز پیش کرتا ہوں کہ اسلام کے ساتھ دھرم کا لفظ جوڑنا یہ غلط ہے، بالکل ناقص تصور ہے۔ دھرم میں نظام زندگی کا تصور نہیں ہے، دھرم میں کچھ مخصوص چیزیں ہوتی ہے، جیون پرنالی، دین کا ترجمہ ہندی میں ہوتا ہے جیون پرنالی، زندگی گزارنے کا طریقہ، اور دین کا ترجمہ انگریزی میں ہوتا ہے سسٹم آف لائف، اور اردو میں ہوتا ہے دین کا طریقہ، طریقہ زندگی۔ اسلام کو جو طریقہ زندگی مان کر راضی ہوا کہ جس میں عقیدہ بھی ہے، اور جس میں سیاست بھی ہے، جس میں معاملات بھی ہیں، اور جس میں معیشت بھی، اور زندگی کے جتنے شعبے ہوتے ہیں وہ سب کے سب اسلام میں ہیں۔ تو جو اسلام کو اپنا دین مان کر راضی ہوا اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی ہوا، تو ذاک طعم ایمان، تو ایمان کا مزہ، ایمان کی لذت اسی کو نصیب ہوئی۔ تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ہمارا جس طرح سے ایمان ہے، تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بھی اپنے اندر پیدا کریں، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ کے راہ میں جہاد کی محبت کی اہمیت کو تمام چیزوں پر ہم مقدم رکھیں۔ وہ جو 8 چیزیں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے گنائی ہے، تو وہ 8 چیزوں سے زیادہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد اور جد و کرنے کی محبت زیادہ ہو، تب اس دنیا میں بھی اللہ کی رضا خوشنودی ہمیں حاصل ہو سکتی ہے، اور اس دنیا میں بھی اللہ کے غضب اور عذاب سے بچ سکتے ہیں، اور آخرت میں اللہ کی ناراضی اور غضب سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔